یہاں سے چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ کوئی وجہ تو تھی کسی حکومت نے جو اب یہ جو حکومت ہے ہائیبریڈ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ برسر اقتدار ہے. تو انہوں نے کون سا ایسا نئی آئنسٹائن کی تھیوری ایجاد کی کہ جس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن آ رہی ہو، آپ کے آئی ٹی کا اندر نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہو، آپ کے وہ تو اسٹیٹس کو کے مطابق چلے جا رہے ہیں، جس طرح ہے چیز، جس طرح چیز نظر آتی ہے اس طرح آگے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ویژنری لیڈرشپ نہیں اور نہیں آ رہی تھی پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ کا کرائسس ہے، آپ یقین کیجیے گا. تو جب آپ یہاں دوسری بات بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایف ڈی آئی جو ہوتی ہے جس کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے، کیلکولیٹ کر دیجیے کہ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی، جب نئی بزنس اپرچونٹیز کریٹ نہیں ہوں گی تو آپ کہاں سے آپ جابز جنریٹ کریں گے؟ کس طرح آپ جاب جنریٹ کریں گے؟ نہیں ہو سکتے جاب جنریٹ. وہ صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جس وقت کوئی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی پالیسیز کے مطابق آپ کو انکمپیٹیبل ہو کے چلتی نظر آئے. یہ بات تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے سپورٹنگ جو ایلیمنٹس ہیں کسی انڈسٹری کو قائم کرنے کے لیے یا بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے وہ تو نیل ہیں. نہیں لون آپ نہیں دے سکتے، جس طرح آئی ڈی بی پی ایک زمانے میں 3% دیتا تھا، جینون جو لوگ چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری بناتے تھے، اب وہ جو کارپوریٹ کلچر ہے وہ سارا لون خود ہی لے لیتا ہے. یہ مطالب صاحب حالات اتنے سادہ نہیں ہیں. پیپل پارٹی کے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں، ان کا اپنا تو ایک کوئی کام رک جائے نا تو یہ حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور خواجہ صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو نکالو. یہ بلیم گیم ہے، باہر صاحب ملے ہوئے ہیں. اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ اگر آئندہ بھی کوئی ہوپ نہیں ہے کہ کوئی کاٹیج انڈسٹری کی طرف بڑھا جائے. اقبال صاحب پہلے تو میں عرض کر دوں، جو اس وقت آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، آپ نصف صدی سے کراچی کے حکمران ہیں. آپ کراچی میں گندگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی سڑک پر نہیں چل سکتے. سڑکیں اتنی ٹوٹی پھوٹی کہ ایک گاڑی جو 15 منٹ میں سفر کرنا چاہیے وہ 1.5 گھنٹہ لیتی ہے. یہ میں اگر یہ آپ نے پارٹی کی بات کی تو میں نے بتا دیا سندھ کی یہ حالت ہے. لیکن اگر اوورآل آ جائے اب ملک کی حالت کی طرف، کوئی مجھے یہ بتائے 40 سال سے سودا بازی تو گلگت کی بھی کر لیتے ہیں، کشمیر کی بھی کر لیتے ہیں، میری دوسری پارٹیاں جائیں جہنم میں. 40 سال سے نون لیگ پنجاب میں حکمران ہے. کوئی انڈسٹری لگی، کوئی نئی انڈسٹریل زون بنی؟ انڈسٹریل زون تو بنے کہاں؟ آباد نہیں ہوئے. تو اس کا فائدہ کیا؟ وہ تو صرف چند ٹھیکے دے دیے گئے، ٹھیکیداروں کو پیسے بانٹ دیے گئے، بنا لو بھائی. لیکن وہ کہاں انڈسٹری لگی ہے؟ مجھے یہ بتائیں انڈسٹری کہاں لگی ہے؟ شہر میں نیا انہوں نے انڈسٹریل زون بنایا، اس کی شکل تو دکھاتے ہیں کہاں پڑی ہے. اس میں کسی نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے تو مجھے وہ بتا. انڈسٹری نہیں لگی تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ پیسے ضائع ہوئے نا. اس کی بجائے اگر یہ انہیں سہولیت دیتے، بینک کا ریٹ آف انٹرسٹ کم کرتے، تو اب سارے بینکوں کی حالت یہ ہے کہ تمام پیسہ حکومت ان سے لے کے قرضے کر رہی ہے اور اس سے یہ کر رہی ہے جی ہم انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں. وہ بھائی انفراسٹرکچر تو تب آپ کے کام آئے گا جب کوئی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، کوئی ایگریکلچر پروموٹ ہوگی، کوئی لوگ آپ کے خوشحال ہوں گے، ورنہ آپ نے کیا کرنا اس کو. اب آپ ایک نیا جو سکینڈل آپ کے سامنے ہے، روز اخبار میں پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ نے کوئی آواز اٹھائی کہ نہیں. سینکڑوں نہیں ہزارہ لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، جن کے پاس جینون 100% جو ویزے، ٹیسٹڈ ویزے، سالڈ ویزے، صحیح ویزے موجود ہیں، جن کے پاس جاب لیٹر موجود ہیں، انہیں ایئرپورٹ پہ روک کے واپس کیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ کسی کی بات کی جاگیر ہے؟ چل رہی ہے 2-2.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. نہیں کیا چل رہی ہے جی؟ رشوت چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ کو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ ہے مین پاور، اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے آئی ٹی کا. اب جو آئی ٹی والوں نے 4 ارب روپیہ اس وقت گھر بیٹھے یہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے 4 ارب ڈالر ساری وہ کما کے دیے انہوں نے، اس پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا.
مجھے یہ بتائیں ان کا رول ہے ان کی کمائی میں؟ انہوں کو انہیں سہولت دی ہے؟ انہوں نے بجلی بھی مہنگی کی، پیٹرول بھی مہنگا کیا، جس کی وجہ سے انہیں تنخواہیں بھی دگنی دینی پڑی بیچاروں کو، لیکن پھر بھی آپ کو 4 ارب کما کے دیجیے، ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ کچھ بندے کو کوئی تو شرم آتی ہے، کبھی کوئی تو خیال آتا ہے کہ عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی تو یہ سوچنا پڑے چاہیے کہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ملک ان کا ہے ہی نہیں، یہ ملک کسی سیاستدان کا نہیں ہے۔ ان کی جو پراپرٹی باہر ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، تو یہاں کیوں خرچ کریں گے؟ صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں، موضوع ہمارا یہی رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ مین ایشو ہے کیا پاکستان کے۔ ویسے تو بے تحاشا ایشوز ہیں، حکمرانی بذات خود ایشو ہے، بیوروکریسی بذات خود ایک ایشو ہے، اور جو سپورٹنگ ادارے ہیں پوری دنیا میں، ایک طریقہ کار ہے کہ جو ادارہ بنایا جاتا ہے وہ اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جس کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اس کو سپورٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے۔ پاکستان میں اداروں کے اندر ادارے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں اور ان کے چیئرمین، ان کے ڈائریکٹر جنرل ایک عذاب بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے، ایک تو فیکٹری کسی نے اگر روزگار کسی کو دینے کے لیے یا اپنے کام کے لیے بنانی ہو تو اس کا لائسنس لینا ہے، اس کے NOC لینے کے لیے ایک بہت بڑا عمر نو چاہیے، اور پیسوں کے لیے کروڑ کا خزانہ چاہیے، اور دوسرا کوئی بنا ہی لے تو اتنے محکمے جا کے اسے تنگ کرتے ہیں کہ پھر وہ چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ اس وقت چیمبر آف کامرس کے کئی پریزیڈنٹ اپنی فیکٹریوں بند کر چکے ہیں۔ یہ بالکل سچائی ہے، یہ کوئی ایسی اڑانے والی بات نہیں ہے۔ اس وقت سوچنا حکومت کا فرض ہے۔ یہ پٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ کارپوریٹ کلچر نے جو اسمال اینڈ میڈیم کو تو ختم ہی کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی 1000 آدمی گندم کاشت کرتا ہے تو ایک آدمی کاکڑ کٹھی منگوا لیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی محترم، آپ تینوں صاحبان نے کچھ باتیں کی ہیں، اگر مجھے اجازت دیں تو میں پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات بتا دوں۔ جیسے غضنفر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں پاپولر لیڈرشپ کا فقدان ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں آپ تینوں صاحبان سے اور عوام سے بھی ہے کہ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ پاپولر لیڈرشپ جو پاکستان میں آئی تھی اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ پاکستان میں جو پاپولر لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی صورت میں سامنے آئی، جس نے عالمی اسلامی کانفرنس بنائی، ایٹم بم بنایا، اس ملک کو ترقی دی، پاکستان کے اداروں کا وجود ممکن بنایا۔ آج پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیں یا سول بیوروکریسی کے ادارے دیکھ لیں، آئینی ادارے دیکھ لیں، ان سب کا خالق 1973 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی تشکیل دی۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں، انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی، پاکستان کو ڈیموکریسی دی۔ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی کو تو کر دیا جاتا ہے سبوتاز، ہر 2-4 سال کے بعد کوئی شخصی عامر آتا ہے اور اس ملک میں آمریت نافذ کر کے تمام سسٹم کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ کی ترقی کیسے ممکن ہو؟ سیکنڈ، بٹالی صاحب نے بھی اسی طرح کچھ بات کی کہ کراچی کا حال دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ بھائی جان مجھے یہ بتائیے، جب سے کراچی کے حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی؟ اگر لوکل گورنمنٹ کی صورت میں دیکھیں تو کبھی جماعت اسلامی، کبھی MQM وہاں مسلط کی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف۔ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مرتضی وہاب صاحب جو ہیں ایک عوامی نمائندہ پیپلز پارٹی کا نوجوان قیادت کی صورت میں سامنے آیا ہے اور وہاں کام کر رہا ہے۔ آپ یہ پورے ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو صرف آج موقع ملا ہے۔ اس کے ساتھ جی اتنا بڑا شہر ہے، اس میں سے صرف اتنا سا شہر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، باقی سارے جتنی ٹیریٹری ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کینٹ کی صورت میں ہو یا DHA کی صورت میں ہو یا کلفٹن کی صورت میں ہو، وہاں حکمرانی تو ان کی ہے، اختیارات تو ان کے ہیں۔ وہاں پیپلز پارٹی کو آج اتنی سی حکومت ملی ہے تو آج بھی پیپلز پارٹی نے وہاں پر بھٹو شاہراہ کے نام سے ایک لمبی سہولت جو ہے عوام کو مہیا کر دی ہے۔ ایک وہاں پر جو ہے نظام قائم کیا جا رہا ہے، وہ جتنا بھی انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوا تھا MQM نے، جماعت اسلامی نے مل کر پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا، اس کو بہتر کر رہی ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو روزگار کیوں نہیں ملتا، تو جناب والا میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہوگی، جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے تو پاکستان کے تمام ادارے الحمدللہ ترقی بھی کریں گے اور پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں آپ کو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب کی بات کروں میں،
تو ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ بنایا ایک، جس کا مقصد کیا تھا کہ غریب عوام کو یا سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ سستے داموں پلاٹ دے کر وہاں ان کے گھر بنانے میں ممد و معاون ہو سکے حکومت، ٹھیک ہے نا. اسی طرح روٹی کپڑا اور مکان کی بات پوری ہوتی تھی. لیکن جب عامر آیا تو اس کے بعد آج دیکھ لیں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. کتنی ہاؤسنگ کالونیاں بنائی ہیں انہوں نے. کوئی ڈی ایچ اے بنا رہا ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. یہ مافیا جو ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اور عوام کو تباہ برباد. بھٹی صاحب آپ رلائیں گے کیا؟ کیونکہ جو رلائیں گے، یہ حقیقت بتا رہی، دل کے لوگ ہیں ہمارے عوام کے. آپ کا پوائنٹ ہوا گیا نا. تھینک یو. وجہ یہ ہے کہ برگیڈ صاحب یہ تو سچی بات ہی اتنا میں آپ سودا ہو گیا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کہاں بے نظیر شہید اور کہاں پھر بلاول بھٹو اور پھر زرداری صاحب. یعنی یہ ہے کہ ان کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم ان سے نہیں چھینتے. اور باقی رہا کی بات کراچی میں جماعت اسلامی کی، تو میں یاد ہے کہ جماعت اسلامی کو مدت ہوگی، عقاب کی چیزیں ہیں، ضیاء اللہ کے زمانے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد ٹینکر بھی چل رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو مرتضیٰ وہاب ہے جس طرح وہاں الیکشن کروائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھپایا اور ان کو تھریٹ کر کے آنے ہی نہیں دیا تو بن گئے. ہمارا اس سے لینا دینا آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا. جی بغیر صاحب ایسا ہی ہے پاکستان میں جمہوریت اگر ہے تو تمام جمہوریت کے مانگنے والے لوگ جب اپنی پارٹیوں میں کیا جمہوریت ان میں قائم کیے بیٹھے ہیں. بات صاحب بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کوئی بھی ڈبیٹ کر لیں، ہر پارٹی اپنی ریفلیکشن جو ہے وہ ایسی پارٹی کے طور پر پیش کرتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کی نعرے بازی ہے اور یہاں پہ تو شہد مل رہا ہے ہر جگہ. جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اور بی بی بے نظیر بھٹو شہید کا تعلق ہے، دے ور گریٹ لیڈر، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بے نظیر بھٹو صاحب کے بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا اس سے بڑا ظالمانہ واقعہ نہیں ہو سکتا. بھٹو صاحب کی پھانسی کو آج تک پوری دنیا جو ہے جوڈیشل مرڈر کہتی ہے. بٹ دے ور ذوالفقار علی بھٹو اینڈ بے نظیر بھٹو، ان کا ویژن، ان کا دماغ جو ہے اس کی ریفلیکشن اگر آج آپ پیپلز پارٹی میں دیکھنا چاہتی ہیں تو آئی ایم سوری دیٹ از ناٹ دیئر. they were icon in their own شخصیت. وہ ایک دماغ سے، لرننگ دماغ سے، تھنکنگ دماغ سے اپنی سوچ. اس کے بعد تو اب یہ میرے بھائی نے بحریہ ٹاؤن کی بات کی تو ان سے پوچھے کہ بحریہ ٹاؤن کو زمین کس نے دی تھی وہاں پہ کراچی میں، جو یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو اتنا بڑا گھر بنا کے دیا ہے وہ کتنے پیسے دیے تھے اس گھر کے بنانے کے. تو بحریہ ٹاؤن کے جو فائدے مند فائدے بحریہ ٹاؤن سے جو حاصل کیا وہ کتنے حاصل کیے بتائیں نا. وہ یہ جو یہاں پہ لاہور میں جو بحریہ ٹاؤن کے اندر اس کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں، اس کے پلاٹ کے لیے، اس کے گھر بنانے کے لیے، اس کی گھر کا کنسٹرکشن کا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ کس نے برداشت کیا؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے جس نے برداشت کیا. اس کے بعد کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی زمین کس نے دی تھی؟ کراچی. تو یہ چیزیں نا یہ ہمیں نہ پڑھائیں پلیز. ہم کو سب چیزیں پتہ ہیں، ہم کو پڑھائیں نا. اب ڈکٹیٹر گیا ہوا بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ڈکٹیٹر. مولانا عمران خان کو گئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، پی ٹی آئی کو بھی گئے ہوئے بہت ٹائم ہوا ہے. آپ پرفارم کر رہے ہیں آج اینڈ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم. اگر آج پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 313 روپے جو 301 روپے ہے تو یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم. کراچی میں آپ کا تیسرا ٹینیور ہے. ایک آپ چیک کر لیجیے گا، میں کوئی کانسپریسی تھیوری آپ کو نہیں دینا چاہتا. ایک چیف منسٹر اپنا سندھ کے پاس ایک انکوائری گئی تھی اور وہ انکوائری یہ تھی کہ سندھ میں جو گندم دی گئی تھی وہ جب ویئر ہاؤسز میں اسٹور کی گئی تھی، جب اس ویئر ہاؤسز سے گندم کو نکالا گیا تو اس کے اندر بچی تھی. اس کے اوپر ایک انکوائری سندھ گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی. سندھ کی اسی حکومت میں جو ابھی حکومت ہے سندھ کی، اس کے اوپر وہ انکوائری غالباً آج بھی ریٹینڈنٹ فائل میں پڑی ہوگی چیف منسٹر صاحب کی الماری میں. تو بچانی چیزیں سامنے ہیں نا. اب جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو کے کیلیبر کی لیڈرشپ تو نہیں ہے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کیلیبر کی لیڈرشپ تو نہیں ہے. بے نظیر بھٹو نے تو بحریہ ٹاؤن کو کوئی پلاٹ نہیں دیا تھا یار. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں دیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کوئی پلاٹ نہیں دیا تھا پاکستان میں. وہ تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے، کام کرتے تھے وہ. تو وہ لوگ اور تھے، آج کے لوگ اور ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دے ور موسٹ پاپولر لیڈرز. انہوں نے واقعی ڈیلیور کیا. آج پاکستان کے اندر جو ایٹم بم جس کی وجہ سے ایٹامک پاور، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آج دنیا کے سامنے پہچانا بھی جاتا ہے اور ریکگنائز بھی ہوتا ہے اور ایک پاور بھی ہے. اس کا کانسیپٹ بھٹو صاحب نے دیا تھا.
آپ کو یاد ہے جو ملتان کانفرنس ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے اٹامک انرجی کمیشن بھی بن گیا تھا، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں ایک لیبارٹری قائم ہوتی تھی، بنیادی کانسیپٹ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک پروفیسر تھے آلفریڈ، انہوں نے خط لکھا تھا، اور انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ ایک رفیع چودھری صاحب ہوتے تھے سائنسدان، انہوں نے ان کے ساتھ وہاں پہ برطانیہ میں نیوکلیر فزکس کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ آپ انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ ان کو بلا کے اور ان کو استعمال کیجیے فار ڈیولپمنٹ آف نیوکلیر فزکس۔ قائد اعظم نے ان کو بلا کے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایسوسیٹ پروفیسر کی جو ہے وہ پوسٹ دی تھی، اور اس کے بعد پہلی لیبارٹری جس کا جو اٹریکشن لیبارٹری پہلی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں قائم کی گئی۔ تو وہ لوگ تھے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے ڈاکٹر قدیر کو بلایا، اور آج جو بھی پاکستان ہے اس کا خالق قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جناب بھٹو صاحب ہیں، جس کی وجہ سے پھر پاکستان نے یہ تجربہ کیا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کس طرح دنیا کو دھوکہ دیا بھٹو صاحب نے، کس طرح فرانس کا جو ریپروسیسنگ پلانٹ آ رہا تھا دنیا کو اس سے لگائی رکھا اور پیچھے سے اپنا یہ کام کیا، اور ملتان کانفرنس میں سائنسدانوں کو کہا کہ ہمیں، اور کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، تو وہ بھٹو صاحب تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو تیسری دفعہ پیپلز پارٹی سے ملے ہیں، اور جو بھائی کہہ رہے تھے ان کے بارے میں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، جتنا وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے۔ اب خود بلاول بھٹو صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، بڑا تفصیل نے بات کی جی مطالب صاحب۔ یہ جو جمہوریت کا ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں ان پارٹیوں میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسی بندے کا کوئی ہلکا سا آواز بھی سلیم بھٹی صاحب نکال سکتے ہیں کہ میں نے بلاول کے مقابلے میں الیکشن لڑنا۔ مجھے ایک بات شاید صاحب ابھی میرے بھائی نے بھٹی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں اپنے لیڈر کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں، اپنی پارٹی کے منشا کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں۔ یہ خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے، خرابی یہاں سے جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی روز قیامت کو اپنے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بات کر سکتے، تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کہیں میں عوام کا نمائندہ ہوں۔ وہ نہیں ہے عوام کا نمائندہ۔ وہ پہلی چیز یہ یاد رکھے۔ دوسری یہ کہ آپ نے اداروں کی بات کی، ہر ادارہ ہر روز ایک نیا ادارہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اب تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادارے بن کتنے چکے ہیں، اور اس میں جو بھی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے بیوروکریٹ، وہ اپنے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے نئے ادارے وجود میں لے آتا ہے تاکہ میں یہاں سے اٹھ کے سیدھا ادھر جا سکوں، اور وہ جتنی سیلری یہاں لے رہا ہوتا ہے اسے 15 20 100 گنا زیادہ وہاں جا کے لیتا ہے، مراد اس سے زیادہ لیتا ہے، کیونکہ سرکاری کوئی لمیٹڈ چیزیں ہیں، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتے۔ تو جب کارپوریشن میں جاتے ہیں پھر لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال، بہت چھوٹی سی، ایک پاکستان میں رویت حلال کمیٹی ہے، اس کا کام ہے چاند دیکھنا۔ آپ دنیا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں آج سے 1 لاکھ سال بعد بھی چاند کس لمحے، کس منٹ پہ، کس علاقے میں طلوع ہونا ہے، موبائل سے پوچھ لیں، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے موبائل گروپ، ٹھیک ہے۔ اس پہ 6 ارب 74 کروڑ روپیہ سال کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ جن مولویوں کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دوربین لگا کے تو چاند دیکھ رہے ہیں۔ چلو مزید ہو گیا، کیا کریں، بیچارے روٹی ٹکر کھا رہے ہیں۔ نہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ کس چکر میں، یہ صرف ان علماء حضرات کو قابو کرنے کے لیے؟ ایسے ہی ہے۔ 3000 ملازم ہے رویت حلال کمیٹی کے، اور کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا ہے، کوئی جہاز پہ جا رہا ہے۔ خدا کا ٹائم بڑا ختم ہو رہا ہے، تو بھٹی صاحب کو صفائی پیش اپنی پارٹی کے موقع، یہ برگیڈ صاحب نے، ہم بھی بات یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو نہ ملایا کریں، ان کا کریڈٹ کوئی نہیں چھینتا، لیکن یہ جو اس وقت ایلیٹ ہے وہ جو کر رہی ہے صرف ذاتی مفاد، چاچے مامے کے علاوہ مجھے بتا دے کہ کون وزارتی بیان کہہ لیں یا مطلب کلیریفیکیشن کر دوں کہ میں پیپلز پارٹی میں رہ کر بلاول بھٹو کے خلاف بات کرنے والی بات نہیں ہے کہ ان کے موقف کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ بات یہ کہ جب پالیسی ہوتی ہے، جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے، الحمدللہ ریکارڈ کی بات ہے، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بلاول بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھ کر بھی بعض اوقات کچھ ایسے مسائل ہوئے ہیں کہ میں نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور انہوں نے سنا ہے، اس کے بعد ہاؤس